ہیں کہ اس کم از کم ایک ماسک پہن کے احتیاط کریں. تو آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے ممبر کے جلسے کے بعد پتہ چلا کہ کورونا میں کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں. اس لیے دوسری چیز، میں آپ کی ہمت، آپ کے جذبے کو اور آپ کے جنون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری آپ کو پتا ہے کتنی زندگی گزری دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، اور میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میری قمیض پسینے سے بھیگ چکی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے قریب قریب کھڑے ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جذبے اور جنون پہ. اچھا، اب میرے بھمبر کے نوجوانوں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدھر بھی پاکستان کا دنیا میں پاسپورٹ کوئی بھی ہمارا شہری لے کے نکلے تو دنیا کہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی آ رہا ہے. دنیا میں عزت سے دیکھے، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو، ہم ایک عظیم قوم بنے. تو میں نوجوانوں آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان عربوں کی جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی، دو بڑے بڑے سپر پاور تھے، جس طرح آج بڑی سپر پاور ہے امریکہ، ان دنوں میں دو سپر پاورز تھیں. مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بدو تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، غریب تھے. تو یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس چیز کی کہ 13 سال کے بعد مدینہ کی ہجرت کے 13 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے اور 14 سال کے بعد دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے. تو نوجوانوں یہ سنیں، میری بڑی غور سے بات سنیں. دیکھیں، لوگ آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، جلسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت تو نہیں ہوتی. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اس چیز کو غور کریں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی. انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ کیا جادو کیا تھا ان کے اوپر. تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی اس کی زندگی سے سیکھو، اس کی سنت پہ چلو، اس کی شریعت پہ چلو، کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہے، اس میں قوم کی بہتری ہے. ایک انسان جب اس شریعت پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. ایک قوم جب ان کی سنت، جو مدینہ کی ریاست تھی، جب اس کے اصولوں پہ جب قوم چلتی ہے تو ایک قوم عظیم قوم بن جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے. ہم یہ بدقسمتی سے جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے، بھیک مانگ کے، قرضے لے کے گزارا کرنا،
ایڈ لے کے دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا، اپنے لوگوں کا نقصان کروانا، اپنی عزت کھونا، کوئی بھیک مانگنے والے کی اور قرضہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، نوجوانوں، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ لوگوں سے تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ذرا پہلے دن پیسے مانگے، دوسرے دن قرضے مانگے، تو تیسرے دن دیکھنا ماں باپ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بھائیوں سے آزما کے دیکھ لیں، دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو نوازتا ہے۔ انسانوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، نہ اس ملک کی عزت کرتا ہے جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ اور دوسری چیز، نوجوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا گیا تھا؟ صادق اور امین، سچا اور انصاف کرنے والا۔ ان کے دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ دنیا عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے۔ ہمارے جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں، پاکستان کے ایک لیڈر کو، اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، سب اس لیڈر کو مانیں گے، اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور قائد اعظم کے جو مخالف بھی تھے، کانگریس کے جو اس کے مخالف تھے، کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی، وہ بھی قائد اعظم کو سچا اور انصاف کرنے والا انصاف مانتے تھے، عزت کرتے تھے، ان کی مخالف تھے، عزت کرتے تھے۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے کشمیر کے نوجوانوں، ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے بھی سچ بولنا ہے، ہم نے امانت دار ہونا ہے۔ ہمارا اور آپ کو میں آج یہ بھی آزما لیں، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں کس کی عزت ہے، گاؤں میں دیکھ لیں، بھمبر میں دیکھ لیں، گاؤں شہر اس انسان کی عزت کرتا ہے جو سارا گاؤں سمجھتا ہے جی یہ بڑا سچا آدمی اور انصاف کرنے والا ہے۔ لوگ انصاف کروانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو جب میرے نوجوانوں، یہ جب 25 تاریخ کو ووٹ آپ ڈالنے جائیں گے، جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ نے سب سے ایک سوال پوچھنا ہے، جو باقی بھی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، کہ کیا جس جماعت کے لیے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں، کیا ان کا لیڈر سچا اور ایماندار ہے یا نہیں؟ کیا ان کا ایسا لیڈر تو نہیں جو ملک سے جھوٹ بول کے، بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے، بیمار بن کے، ایسی اس نے ایکٹنگ کی؟ نوجوانوں، خواتین، اس نے ایسی ایکٹنگ کی کہ ہماری کیبنٹ کے اندر جو عورتیں تھیں وہ رونا شروع کر دیا اس کی شکل دیکھ کے۔ خوف آ گیا کہ جی پتہ نہیں یہ جہاز کی سیڑھیاں بھی چڑھ جائے گا یا نہیں۔ جیسے ہی لندن کی ہوا لگی، ایک ادھر سے ایک نواز شریف گیا تھا، ادھر جا کے دوسرا نواز شریف نظر آ گیا۔ بیماری
آپ نے صرف ایک چیز پوچھنی ہے نوجوانوں، ایک چیز پوچھنی ہے آپ نے. آپ یہ پوچھیں کہ جب اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، آج پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، عمران خان کوئی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کرتا. عمران خان ٹیلی فون اٹھا کے کسی جج کو ٹیلی فون نہیں کرتا کہ جی 3 سال نہیں 5 سال سزا دو. یہاں عدالتیں آج آزاد ہیں. لاہور ہائی کورٹ تحریک انصاف نہیں کنٹرول کرتی، آزاد ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو یہ سارے باہر کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ ڈر کس سے ہے؟ ان کا منشی بھی باہر، اسحاق ڈار، وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا تھا، ابھی ہماری حکومت ہی نہیں آئی تو باہر بھاگ گیا تھا. اس کے بیٹے بھی باہر، نواز شریف کے بیٹے بھی باہر بھاگ گئے. اس کا شہباز شریف کا داماد بھی باہر اور بیٹا بھی باہر بھاگ گیا. بھئی کس سے ڈر رہے ہو؟ عدالتیں آزاد ہیں. یہاں تو تحریک انصاف کے منسٹرز کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. ہمارے 2 منسٹرز کو جیل میں ڈال دیا. تو اگر ہم عدالتیں یا نیب کنٹرول کرتے تو ہم اپنے وزیروں کو تو نہ جیل میں ڈالتے. اس ملک میں عدالتیں اور انصاف کا نظام آج آزاد ہے. تو اس لیے سوال پوچھیں نوجوانوں، جب پولنگ سٹیشن پہ جائیں اور جب آپ دیکھیں نا دوسروں کو، تو ان سے پوچھیں کہ کیا جس کی پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، کیا ان کے لیڈر صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ سچے اور ایماندار ہیں یا نہیں؟ اور اگر لیڈر ایماندار نہیں ہے تو نیچے بشک کینڈیڈیٹ ایماندار بھی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کا لیڈر ایماندار ہے اور کینڈیڈیٹ 2 نمبر بھی ہے، وہ ڈرے گا کچھ کرتے ہوئے. اسے پتا ہے کہ وہ اوپر والا پکڑ لے گا. اگر وہ خود پیسے نہیں بنا رہا تو اور کسی کو بھی نہیں پیسے بنانے دے گا. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں. یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں، دنیا میں. آپ سب آج کل آپ کے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون پہ گوگل کریں، دنیا کے غریب ترین ملکوں کو گوگل کریں، وہ کون کون ہیں. آپ کے سامنے وہ ملکوں کے نام آ جائیں گے. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایک ایک ملک جو غریب ہے اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان کے لیڈر ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہر ملک، افریقہ میں دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آپ کو ملک نہیں ملے گا جن کے لیڈر ایماندار ہوں، جدھر قانون کی حکمرانی ہو، جدھر رول آف لا ہو، جدھر انصاف ہو اور جدھر غربت ہو. ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا. جدھر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی، قانون کی نہیں، طاقت کی. وہاں آپ کو کرپٹ لیڈر ملیں گے، کرپٹ پرائم منسٹر ملے گا، کرپٹ وزیر ملیں گے، کرپٹ ممبر آف پارلیمنٹ ملیں گے. اور اس لیے غربت ہوتی ہے. اس لیے حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور اس لیے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی، اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ہوگی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کتنی قومیں تباہ ہوئی جہاں کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور این آر او لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. پوچھیں
کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں، میرے سے پوچھے آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں؟ میں کتنے آپ کے کشمیری، آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوں، لندن میں، مینچسٹر میں، کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے، یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا، وہاں گھوڑا رکھنا، پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ یہاں سے باہر گیا ہے۔ اس لیے قوم، نوجوانوں، ایک قوم تب کھڑی ہوتی ہے جو حق اور سچ پہ جس کی اخلاقیات ہوتی ہے، جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ پوچھا مولانا صاحب انسانوں کو تو ہمیں پتہ ہے کیسے تباہ ہوتے ہیں، قوم کیسے مرتی ہے؟ تو مولانا رومی نے 2 درختوں کا مثال دی، ایک بڑا خوبصورت درخت اور خوشبودار، اور دوسرا بدصورت۔ انہوں نے کہا جب قوم ان 2 درختوں کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ اچھے اور برے کی، سچ اور جھوٹ کی جب وہ فرق نہیں کرتی، وہ اخلاقی طور پہ پہلے مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے۔ تو نوجوانوں، ہم نے بننا ایک عظیم قوم، اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں۔ جہاد ہے ہماری ظلم کے نظام کے خلاف، قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو پرانا نظام ہے، جو پرانے نظام کو مافیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے کپتان کو کرنی آتی ہے وہ مقابلہ کرنا آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا، اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے، ایک عظیم قوم بن کے دکھائیں گے۔ اور کشمیر میں نے بڑی دعا کی اللہ سے، جب 5 اگست ہوا تو مجھے پتا تھا کہ بڑا ظلم کریں گے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر، اور مجھے خوف تھا۔ میں نے کہا اتنی دیر کشمیر کے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا، پیلٹ گنز استعمال کی، آنکھوں میں ان کی ضائع کی، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں گئی۔ تو مجھے خوف تھا کہ 5 اگست کو جو یہ نریندر مودی نے کیا ہے، مجھے ڈر تھا کہ بیچارے ہمت نہ ہار جائیں۔ لیکن آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، بلکہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں، ساری مسلمان کی دنیا ان کو دیکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ جس دلیری سے اور جس جذبے سے انہوں نے نریندر مودی کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مجھے کبھی میرے ذہن میں یہ کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آزاد کشمیر۔ وزیر اعظم عمران خان بھمبر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر میں یہ جلسہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب قوم اچھے اور برے میں فرق کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، اور ہمیں ایک عظیم قوم بننا ہے، اس راستے پر ہم نکل چکے ہیں۔